بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ شب معراج اس اعتبار سے انتہائی غیر معمولی اہمیت رکھنے والی رات ہے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ الآیہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرا چکی، یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر اور آسمانوں کا سفر کرایا۔ یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علمی سیرت کے ایک نقطے کے طور پر یہ بات ذکر کیے دیتا ہوں، سفر معراج کی تاریخ کون سی ہے، سفر معراج کا زمانہ کون سا تھا۔ طائف کے سفر کے فوراً بعد معراج کا سفر پیش آیا ہے۔ سیرت نگاروں نے یہاں ایک علمی نقطہ یہ لکھا ہے کہ طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر مارے گئے اور برسائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف دہ حالت کے اندر آئے اور ایک باغیچے کے اندر جا کر کے پناہ لی تھی۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ لانے کے بعد معراج کا سفر کرایا۔ در حقیقت اشارہ تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین اور زمین والوں کے سلوک سے تنگ دل نہ ہوں، آئیے آسمان کی طرف اور دیکھیے کہ آسمان اور آسمان والے کی نظر میں آپ کا کیا مقام بلند ہے۔ گویا تسلی کے لیے یہ سفر کرایا گیا، عظمت شان کے لیے یہ سفر کرایا گیا۔ معراج حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی معراج کا سفر تھا، بلندی کا سفر تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح خطاب کا اعزاز عطا کیا گیا، امامت انبیاء کا اعزاز عطا کیا گیا، سیادت انبیاء کا اور سرداری انبیاء کا جو مقام بلند ظاہر کیا گیا، فرشتوں کے ساتھ گفتگو کا، پھر براق کا سفر، حضرت جبیر علیہ السلام کی رفاقت، پھر وہ جو سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح سے قرب کا اللہ نے ایک مقام عطا کیا، پھر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ، وہاں جا کر کے انبیاء کرام علیہ السلام سے شرف ملاقات، ان میں سے ایک ایک نقطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی عزت کو، ان کے وقعت کو، ان کے احترام کو اور ان کے غیر معمولی خدائی اکرام کو، ان کی عظمت شان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن میں آج کی اس گفتگو کے اندر دو اہم نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات، معراج کا امت کے لیے، انسانیت کے لیے تحفہ کیا تھا؟ معراج کا تحفہ تھا نماز۔ ترمذی کے اندر اور کئی کتب صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے معراج کے سفر کے اندر پہلے 50 اور پھر 5 کم کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کی اولین سفارش اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بنیاد پر ان 50 نمازوں کے ریپلیسمنٹ کے طور پر 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب میرے لیے اور آپ کے لیے قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جو فریضہ تحفے کے طور پر اس طرح اہتمام کے ساتھ امت کو عطا کیا گیا، میں اور آپ اس فریضے کی ادائیگی کے اندر کتنی حساسیت اور نزاکت رکھتے ہیں، ہم اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں۔ تختہ دار پر لٹکے ہوئے بھی اولیاء کرام نماز نہ چھوڑتے، جاڑے کی رات میں نماز نہ چھوڑتے، دن کے اجالوں میں نماز نہ چھوڑتے، راتوں کی تاریکی اور اندھیروں کے اندر نماز نہ چھوڑتے، حرارت ہو کہ برودت، سفر اگر بحر کا ہو یا بر کا، خشکی کا ہو یا تری کا، کہاں کا بھی ہو، ہمارے اولیاء کرام، اسلاف، صحابہ کرام، پھر بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام، انہوں نے نماز کو وتیرہ حیات بنایا، سلیقہ زندگی بنایا، اسے زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ بنایا، اسے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور اسوہ بنایا۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے قابل غور نقطہ ہے۔ معراج کے سفر کا عظیم ترین تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔
آج پوری امت کو اس تحفے پر آنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا نقطہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سفر معراج کے موقع پر یا آج کی رات یعنی شب معراج کے موقع پر صرف خوشی منا لینا، صرف مسرتوں کا اظہار کر دینا، 2-4 پروگرام کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اصل اس کے پیچھے چھپا ہوا فلسفہ، اس کے پیچھے چھپی ہوئی لاجک، اس کے پیچھے چھپا ہوا پیغام، اس حقیقی درس اور لیسن اور سبق کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ سفر معراج کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف طبقات پر گزر ہوا ہے۔ ایک طبقے کو دیکھا عذاب کے اندر مبتلا، جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا ہے، روایت بخاری کے اندر موجود، کتب صحاح کے اندر موجود، جواب دیا گیا یا رسول اللہ یہ غیبت بہت زیادہ کرتے تھے۔ پتہ چلا معراج کا سبق یہ کہ آج ہم غیبت سے توبہ کریں۔ ایک اور طبقے پر گزر ہوا، انہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، قرآن کریم پڑھ کر انہوں نے قرآن کو بھلا دیا تھا، تو ہم قرآن کریم کو بھلا دینے والے اور قرآن کریم کو ترک کرنے والے نہ بنے۔ ایک اور قوم پر گزر، ان کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ سود خور تھے۔ ایک اور قوم پر گزر، ان کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ اس وقت امت کے اندر تفرقہ، صلہ رحمی کو توڑنے والے، توڑ پیدا کرنے والے اور امت کے اندر بربادی پیدا کرنے والے تھے۔ اب یہ جتنے گناہوں کی فہرست سفر معراج کے دوران سامنے آتی ہے، آج ہمیں اس بات پر توبہ کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر کے اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، استغفار کا غیر معمولی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور اصل حقیقی سبق وہی جو نماز کا ہے، تیری معراج کہ تو آسمان تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں میں پہنچا۔ الصلاۃ معراج المومن، در حقیقت ایک مومن کی معراج یہی ہے کہ وہ نماز میں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معراج کا یہ حقیقی پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔